والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ بنی اسرائیل کا وادی تی کے اندر بھٹکنے کا واقعہ چل رہا تھا، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسی وادی کے اندر وہ بڑے بڑے بوڑھے بوڑھے لوگ جو فرعون کے ظلم و ستم کو دیکھ چکے تھے اور قوم عمالقہ سے مرعوب ہو چکے تھے، 40 سال کے اس عرصے میں وہ سارے ختم ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو، دونوں نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وادی تی کے اندر اپنے پاس بلا لیا۔ اب جو لوگ بچے تھے، جو لوگ نئے پیدا ہوئے تھے، نوجوان تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے فرعون کو، اس کے ظلم و ستم کو دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے ان کے اندر کوئی خوف اور کوئی ڈر تھا ہی نہیں، اور جہاد ان کے لیے کرنا بہت آسان تھا۔ یہی بات میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے ان حالات میں مجھے بوڑھے لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے۔ جد و جہد کی، جہاد کی باتیں کرتا ہی نہیں ان لوگوں سے۔ ٹھیک ہے تم خوش رہو، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں ان لوگوں کے اندر کچھ باتیں کر کے جوش خروش ہے ہی نہیں۔ ہاں، جو نوجوان ہیں، خاص طور سے اسٹوڈنٹس ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ہماری بات کو سمجھتے ہیں۔ اسی واقعے کی وجہ سے میں بھی یہ بات کہتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ہر وقت کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور ہوتے تھے، ایک ہوتے تھے یا زیادہ بھی ہوتے تھے۔ تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ہی حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور ان کو یہ حکم دیا کہ اب اپنی قوم کو لے کر اس قوم سے جہاد کرو جو جہاد کا حکم 40 سال پہلے تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ قوم اس وادی میں چل پھر کر، سفر کر کر کے تھک چکی تھی، اکتا چکی تھی۔ اب انہوں نے یوشع علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو، اس مشقت کو ہمارے لیے ختم فرما دے۔ بلکہ یہ واقعہ بھی ایسے نہیں ہوا۔ علماء نے فرمایا کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ کب تک ہم یہ تیتر بٹیر کھاتے رہیں، یہ منہ اور سلوہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتار رہا ہے بغیر بیٹھے، بغیر کسی محنت کے، بیٹھے بٹھائے کھانا ہے، ہمیں اب اور نہیں کھانا، ہمیں تو وہ گیہوں پیاز ٹماٹر کھلاؤ۔ یعنی اعلیٰ چیز جو ان کو مل رہی تھی اس کو چھوڑ کر ادنا چیز کو مانگ بیٹھے۔ کسی کو اگر بیٹھے بٹھائے قورمہ بریانی ملتا رہے، زردہ ملتا رہے، پلاؤ ملتا رہے، وہ یہ کہے کہ نہیں اب بہت ہو گیا، اب ہمیں دال کھانی ہے، چٹنی کھانی ہے اور محنت کر کے کھانی ہے، بس بیٹھے بٹھائے نہیں کھانی ہو۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ دے، بندہ کہے نہیں چاہیے، بس بہت ہو گیا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ نعمت مانگتے رہنا چاہیے، اور جب مل جائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قدر کرنی چاہیے نعمت کی۔ تو بہرحال جب انہوں نے یہ کہا تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ ناراضگی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے یہ کہا ٹھیک ہے اگر تم یہی سب چاہتے ہو تو جاؤ، وہی کرنا پڑے گا حکم جو ہم نے پہلے دیا تھا، اس قوم سے جہاد کرو۔ بہرحال انہوں نے جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، جہاد بھی کر لیا، فتح بھی مل گئی۔ اب جب فتح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اب فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی کے اندر۔ علماء نے فرمایا کون سی بستی؟ وہی بیت المقدس والی، ملک شام، اس زمانے کا ملک شام، آج کا نہیں۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ملک شام بالکل اس کے حصے بکھرے ہو چکے، ختم ہو چکا ہے۔ اب تو 4-5 چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں۔ پہلے اس زمانے میں فلسطین، اسرائیل، جارڈن اور جو سیریا، یہ سارا پورا ملک شام تھا، ابھی 70-75 سال پہلے ختم ہوا ہے۔ تو بہرحال تعالیٰ نے فرمایا اس میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس والی سرزمین میں۔ کیسے داخل ہو جاؤ؟ اس میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ جو تمہارا دل چاہے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جو تمہارا دل چاہے اس میں سے تم شہر کے اندر جہاں سے دل چاہے کھاتے پھرو، پیتے پھرو، رغدا، با فراغت کھاؤ پیو، بغیر کسی ٹینشن کے۔ یہ آدم علیہ السلام والی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہے کہ فلاں درخت نہیں کھا سکتے، یہاں پر تمہارے اوپر یہ شرط نہیں لگا جائے گی۔ رغدا کا لفظ بتا رہا ہے جہاں سے جو دل چاہے وہ کھاؤ، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں، حلال کی بات ہو رہی ہے یہاں، ایسا نہ شراب کے ٹھیکوں میں کچھ جاؤ۔ حرام بہرحال حرام ہی رہتا ہے، اس کی اجازت کسی صورت کے اندر نہیں ہو سکتی۔ بھائی رغدا کا لفظ بتا رہا ہے جو مرضی کھاؤ، ہم تو سور کھائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ رغدا جہاں سے دل چاہے با فراغت کھاؤ، وادخلوا الباب، اور دیکھو اس شہر کے دروازے سے داخل ہونا اس شہر کے دروازے سے کیسے؟ سجدہ، سجدے کی حالت میں، اس طرح سے داخل ہونا کہ تمہارا سر جو ہے جھکا ہوا ہو،
تمہاری گردن جو ہے نیچے کی طرف ہو. وقولو اور زبان سے یوں کہو حطہ. حطہ کا معنی یا اللہ ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے. حطہ کا ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, حطہ کہنا سجدے کی طرح داخل ہونا, اور زبان سے حطہ کہتے ہوئے داخل ہونا. حطہ کا مطلب ہے اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنا اور اس پر اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. یہ اللہ کو بہت پسند ہے, یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. بندہ گناہ گار سمجھے خود کو اور اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. 1 سیکنڈ میں معافی ملتی ہے. ہمیشہ یاد رکھنا, آپ لوگوں کو گھریلو پریشانیاں ہوں, بچیوں کے رشتے نہ ہوتے ہوں, کاروبار نہ چلتے ہوں, ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوں, کاروباری حالت بہت خراب ہوں, ہمیشہ کہو یا اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی, یا اللہ کوئی بات تجھے بری لگ گئی ہے. اور یہ بات اگر تہجد میں کر کے دیکھ لو, 100% گارنٹی دیتا ہوں, 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ اگر رات کو تہجد میں اکیلی نماز میں اللہ تعالیٰ سے کہہ کے دیکھ لو یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, اور 2 آنسو بہا لو, انشاءاللہ اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے اس بات کے اوپر, مسئلے ضرور حل ہوں گے. ہاں لیکن آپ لوگ تہجد میں تو روتے نہیں, مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو, یہاں ہماری جان بڑی غضب میں آتی. 2-3 چیزوں سے بڑا پریشان ہوں میں, خواب کی تعبیر بتا دو اور کوئی تعویذ دے دو. میرا بڑا دل اچاٹ ہوتا ہے ان دونوں باتوں سے. مسائل پوچھ لیا کرو اور مسائل تہجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حل کرا لیا کرو. فرض نماز پڑھو اور تہجد پڑھو, انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے یہاں پر بھی کہ اس دروازے سے داخل ہو, سجدے کی طرح داخل ہونا, اور زبان سے خطہ کہنا, خطہ نغفر لکم خطایاکم, یہ کہو کہ خطہ نغفر لکم, ہم تمہاری بخشش کر دیں گے, خطایاکم تمہاری خطاؤں کی ہم بخشش کر دیں گے, معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین, اور صرف یہ نہیں کہ خطاؤں کو معاف کریں گے بلکہ نیکی کرنے والوں کو اور عطا کریں گے. نیکی کرنے والوں کو ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, ایک نیکی پر 10 کا اجر ملتا ہے, یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ تو سب کے لیے ہے. لیکن نیکی کے اندر بعض مرتبہ انسان کی نیت بڑی اچھی ہوتی ہے, اس نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں. پروردگار کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے, صرف 10 کی امید مت رکھو. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جتنی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ہی نوازتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو. وہ ایک استاد کہنے لگے, ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جیسی امید رکھو گے اللہ ویسی ہی تمہیں دے گا. کہنے لگا مجھے اللہ سے امید ہے جنت میں ہر جمعے میرے ایک نکاح پڑھائے گا. ایسے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. کہنے لگے اب تو مجھے یہی امید ہے اللہ تعالیٰ ہر جمعے میرا ایک نکاح پڑھائے گا جنت میں, ہمیشہ کی زندگی میں ہر جمعے ایک شادی ہوگی میری. ٹھیک ہے بھائی, تو یہی نیت کر لے. تو بھائی اللہ سے اچھی امید رکھو, اللہ سے نیک گمان رکھو, تو انشاءاللہ جیسا گمان بندہ اپنے رب سے رکھتا ہے پروردگار ویسے ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے. پھر اس سے آگے کی بات انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی. اللہ عمل کی توفیق.